آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ بدر کبریٰ، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ اور اسلام کی انتہائی مشہور اور انتہائی مقدس جنگ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کے ہمراہ بے سر و سامانی کی حالت میں قریش کے ساتھ لڑی تھی، اسی کے بارے میں ہم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی قلم سے لکھی گئی سیرت کی کتاب الرحیق المختوم سے ڈسکس کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے حوالے سے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے غزوہ کے اسباب کا جو ذکر کیا ہے، آپ لکھتے ہیں قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے لوٹ کر مکہ آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے، جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262.5 کلو سونا اور اس کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ حالانکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرین موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مدینے ہی میں رہ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔ اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 70 قبیلہ خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بن اسود کندی کا، اور 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا منتظر بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، اور جیسا کہ بتایا جا چکا ہے پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے۔ ساکا کی کمان حضرت قیس رضی اللہ عنہ بن ابی صعصع کے حوالے کی گئی،
اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی۔ اگلا ٹاپک ہے بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینہ کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بئر روحہ تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دانے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی۔ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی راہکان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جہینہ کے 2 آدمیوں یعنی بصیص بن عمر اور عدی بن ابی الزغبہ کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے مکے میں خطرے کا اعلان۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہٰذا اس نے فوراً دمدم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائی۔ دمدم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی، کجاوا الٹ دیا، کرتا پھاڑ دیا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابی سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنا ایک قرضدار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ مکی لشکر کی تعداد، ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ قبائل بنو بکر کا مسئلہ، جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گھر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ مکی لشکر کی روانگی۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دہار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدید سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیں۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا،
لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھیں۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ دو سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگریاں اٹھا کر توڑیں تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا جو اسے جوفہ میں موصول ہوا۔ مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ، یہ ہمارا اگلا موضوع ہے۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کے علی الرغم اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی، ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ شاد و فرحاں تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کے حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے۔ اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت ہمارا اگلا موضوع ہے۔ ادھر مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی زعفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینہ کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکہ کو مدینہ کی 4 دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرأت اور کوشش نہیں کرے گا؟ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس شورا کا اجتماع، یہ ہمارا اگلا موضوع ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رقم تراز ہیں۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا
اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو برق غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کے اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ درآں حالانکہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ باخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کود جانا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے دشمن کے ساتھ ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے برق غماد تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے،
واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اسلامی لشکر کا بقیہ سفر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زعفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر، جنہیں اصافر کہا جاتا ہے، دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔ جاسوسی کا اقدام۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بڈھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں۔ اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے قریش فلاں دن نکلے ہیں۔ اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بڈھا بکتا رہا پانی سے ہیں کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا ہم قریش کے سکے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کھچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی، اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا آپ مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا ربیعہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، اور ابو البختری بن حشام، حکیم بن حزم، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، لمع بن اسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ اگلا موضوع ہے باران رحمت کا نزول۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی لشکر کی سبقت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی
تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب رضی اللہ عنہ بن منظر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ اگلا موضوع ہے مرکز قیادت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت کی تعمیر کر دیں، تاکہ خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے دوچار ہوں گے تو ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں ان ساری نوجوانوں کا دستہ منتخب کر دیا گیا۔ ہمارا اگلا موضوع ہے لشکر کی ترتیب اور شب گزاری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزار دی۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان سن 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں کے سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا، لا والذی نجانی من یوم بدر،
قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہیں مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہاب حجمی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو معرکہ آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلہ میں مارا گیا تھا اپنے ذمہ لے لیں۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا تم حنظلہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے، حنظلہ اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلے چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دے کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، نہیں ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے تو بولا اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا واہ عمرہ واہ عمرہ، ہائے عمرو ہائے عمرو۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گاں گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ اگلا ٹاپک ہے دونوں لشکر آمنے سامنے۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔
اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواد اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جم گھٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف واپس آ گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ نقطہ صفر اور معرکے کا پہلا ایندھن۔ اس معرکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بد خلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی مڈ بھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس معرکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف رضی اللہ عنہ، دوسرے معوذ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام عفرہ تھا، تیسرے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، انصار کی ایک جماعت ہے۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی، محمد
ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا، ہاں آپ لوگ شریف مرد مقابل ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا، حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے، یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی، آذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر عہد کا کلمہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یہ تھی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وحدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعا فرما لی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی، جس کا ترجمہ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ جس کا ترجمہ ہے، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ فرشتوں کا نزول۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابوبکر خوش ہو جاؤ، جبرائیل ہے گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔
اس کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اگلا موضوع ہے جوابی حملہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنا توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ یہ اپنی کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا۔ اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایہ کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش و پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہے زوم آگے بڑھ۔ مسلمانوں نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ اگلا موضوع ہے میدان سے ابلیس کا فرار۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں ابلیس لعین سراقہ بن مالک بن جحشن مدلجی کی شکل میں آیا تھا
اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن حشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگیں اور معرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے، کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ ابو جہل کی اکڑ۔ لیکن طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھیں تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ ان پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ ابو جہل کا قتل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دونوں عمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پوچھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفرہ ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموح نے بتلایا کہ میں نے مشرکین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا کہہ رہے تھے، ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس اٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔
میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن افرا پہنچے، وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ بن افرا خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا، او بکری کے چروائے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اگلا موضوع ہے فریقین کے مقتولین۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربرآوردہ حضرات تھے۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنی نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب الحکم آپ کی سواری پر کجاوا کسا گیا۔ اس کے بعد آپ پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔